اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الآیات صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے، اپنی اپنی جگہ پر جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان جو دراڑیں پیدا کی جاتی ہیں، جو ان کے درمیان باتیں بنا کر کی جاتی ہیں کہ ان کے درمیان یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ ہو گیا تھا، فلاں اختلاف ہو گیا تھا، فلاں اختلاف ہو گیا تھا۔ آج تھوڑا سا ہم اس موضوع پر ڈسکس کریں گے۔ رب تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے گے کہ وہ ذات حق ہمیں ہر وہ جملہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے اندر اس کی رضا موجود ہو۔ اصل میں میرے دوستو، جب ہمیں یہ خبر پہنچے، یہ بات ہم تک پہنچی ہو کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نعوذ باللہ اختلاف تھے، تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے سب سے پہلے ہم اس کتاب کے اندر نظر کریں، اس کتاب کے اندر دیکھیں جو کتاب جس کی پیشانی پہ رب تعالی نے لا ریب ہونے کی مہر گویا کہ اس کی پیشانی پہ لگا رکھی تھی، پیشانی پہ لکھ رکھا تھا کہ اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے پوچھیں کہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ اور اہل بیت بھی اسی دور میں موجود تھے، قرآن بھی انہی کے دور میں اترا ہے اور قرآن کے پہلے مخاطب بھی وہی لوگ ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کوئی مختلف نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں نبی کی وراثت ہیں اور دونوں نبی کی جماعت ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا یہ مختلف ہیں یا نہیں ہیں، تو قرآن ہمیں کہتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی رب تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت دے دی، ہدایت جیسا موٹروے اس جماعت کو دے دیا، تو میری اور آپ کی کیا اوقات کہ ہم ان کو چھیڑیں، یہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں نے یوں کہا تھا، فلاں نے یوں کہا تھا۔ میرے حساب سے جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ ہدایت پر ہیں، اب ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کا احتساب کریں اور ہم عدالت لگا لیں، خود قاضی بن جائے اور صحابہ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اور اہل بیت کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے، اور ہم جیسے آج کی 15ویں صدی کے گنہگار لوگ ان کے بارے میں فیصلے کرنے لگ جائیں۔ سنیں کہ صحابہ اتنی سستے نہیں ہیں، اہل بیت اتنی سستے نہیں ہیں کہ آج ہمارے جیسے گنہگار لوگ ان کے لیے جج بن جائیں، فیصل بن جائیں اور وہ مجرم ہو کر ہماری عدالت میں کھڑے ہو جائیں اور پھر ہم ان کے فیصلے کرنے لگ جائیں۔ ایک بات کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب رب تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ ہدایت کی پٹڑی پہ سوار ہیں، وہ ہدایت کی سواری پہ سوار ہیں، تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ پہ تبرہ کریں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ہدایت کی پٹڑی پر سوار ہیں، اولئک هم المفلحون بھی کہا کہ کامیابی بھی انہی لوگوں کا مقدر ہے، کامیاب بھی یہی لوگ ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ صحابہ کی آپس میں اختلافات تھے، محبت نہیں تھی، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہمارے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ صحابہ کے درمیان محبت نہیں تھی، تو سب سے پہلے ہم اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کی ایک وصف ہے زبردست کہ یہ کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں، یعنی کفار جب اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، اسی طرح دین کے کسی کام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت ہو جاتے ہیں اور یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ذاتیات کو پھر بھی برداشت کر جاتے ہیں، لیکن یہاں دین کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں برداشت نہیں کرتے۔ اور دوسرا وصف رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رحماء بینہم، کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اور اس کی مثالیں تاریخ اسلامی میں اور قرآن و حدیث میں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں، جس کا وقت نہیں ہے میرے پاس مثالیں دینے کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش ہے تو ہمیں قرآن سے پوچھنا چاہیے، تاریخ
تاریخ اتنی قیمتی نہیں ہے، تاریخ اتنی سچی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم صحابہ کی جماعت کو جھٹلانے لگ جائیں اور صحابہ کی جماعت مقدس جماعت کے اوپر ہم انگلیاں اٹھانے لگ جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اگر آپ نے تہہ دل سے سنی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیوں سے محفوظ رکھے، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافات کو بیان کرنے سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔